ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH370 کا یوں غائب ہو جانا ابھی تک ایک معمہ ہے، لیکن اس حادثے کے حوالے سے عام لوگوں میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فضائی حادثوں کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں۔ بنیادی سوال یہی ہے کہ ایک مسافر بردار طیارہ کیوں تباہ ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہمیشہ فنی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے پیچھے انسانی غلطی کا ہاتھ ہوتا ہے؟ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کا حادثے کے بعد پہلا خیال یہی ہوتا ہے کہ طیارے کے کسی اہم پرزے نے کام کرنا بند کر دیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میکینیکل خرابی سے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آج تک ہونے والے تمام ملک فضائی حادثوں میں سے 50% میں بنیادی وجہ پائلٹ کی غلطی تھی۔ انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق 2006 اور 2011 کے درمیانی عرصے میں ہونے والے تباہ کن فضائی حادثوں میں سے 20% سے زائد ایسے ہی تھے جن میں پائلٹ نے طیارہ اپنی غلطی سے زمین، پانی یا پہاڑوں سے ٹکرا دیا، بلکہ 2025 تک بھی یہی صورتحال رہی ہے۔ ان حادثوں کی وجہ خراب موسم میں پائلٹ کو صحیح دکھائی نہ دینا، جہاز کی بلندی وغیرہ کا درست طریقے سے نہ دیکھ سکنا یا اسی قسم کی کوئی انسانی غلطی تھی۔ مسافر بردار طیارے بنانے والی مشہور کمپنی بوئنگ کا کہنا ہے کہ مذکورہ حادثوں میں اصل غلطی پائلٹ ہی کی تھی۔ اس قسم کے حادثوں میں ایک مثال 2012 میں انڈونیشیا کے پہاڑوں میں سپر جیٹ 100 کا حادثہ ہے۔ یہ طیارہ ایک نمائشی پرواز پر تھا جس میں صحافی اور طیارے کے متوقع خریدار بھی سوار تھے۔ طیارے کے اندر ایسے آلات بھی موجود تھے جو یہ بتاتے ہیں کہ طیارہ میدان کے اوپر سے گزر رہا ہے یا پہاڑوں کے قریب سے، لیکن پائلٹ نے غلطی سے سمجھا کہ یہ نظام خراب ہے، چنانچہ اس نے کمپیوٹر بند کر دیا۔ متوقع خریداروں کے ساتھ گفتگو میں پائلٹ یہ بھول گیا کہ وہ پہاڑوں کے بہت قریب آ چکا ہے۔ چند ہی لمحوں میں طیارہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور اس میں سوار 40 افراد موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ دوسری مثال ایسٹرن ایئر لائنز کے حادثے کی ہے جب 1972 میں فلوریڈا میں عملے کے 3 افراد جہاز میں لگی ایک بتی کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ جل کیوں نہیں رہی۔ اس دوران انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جہاز اپنے خود کا نظام کے تحت خود ہی اپنی بلندی کم کرتے کرتے زمین کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ عملے کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس قسم کا ایک اور حادثہ 1978 میں بھی پیش آیا تھا جب یونائیٹڈ ایئر لائنز کا ایک طیارہ امریکی ریاست اوریگون میں گر گیا اور اس میں سوار 10 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا تھا۔ اس حادثے کے بعد مسافر بردار طیاروں کے پائلٹوں کے بارے میں سوچ میں بنیادی تبدیلی لائی گئی اور عملے کے تمام ارکان کو سخت ہدایت دی گئی کہ وہ زمین پر موجود تکنیکی افراد سے بات کرتے ہوئے اپنے پیغامات واضح ترین زبان میں دیں اور طیارے کے اندر بھی آپس میں طیارے کی تبدیل ہوتی ہوئی بلندی اور کسی دوسری غیر معمولی چیز کو دیکھنے پر مسلسل آپس میں گفتگو کرتے رہیں۔ مسافروں کا خیال شاید یہ ہو کہ پائلٹ کی غلطی سے مراد صرف پائلٹ کی اپنی غلطی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا بلکہ اس میں عملے کے تمام ارکان بھی شامل ہوتے ہیں۔ پائلٹ کی غلطی والے ان حادثات کے علاوہ دنیا میں کئی ایسے فضائی حادثے ہو چکے ہیں جن کی تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ ان میں عملے کی کوئی غلطی نہیں تھی اور یہ حادثے سراسر فنی خرابی کے باعث پیش آئے۔ ایسے حادثوں میں سب سے زیادہ مہلک حادثہ جاپان ایئر لائنز کے طیارے کو 1985 میں پیش آیا جس میں طیارہ پہاڑ سے جا ٹکرایا تھا اور اس میں سوار 524 افراد میں سے 4 صرف زندہ بچ پائے تھے۔ اس طیارے میں دباؤ کو قائم رکھنے والے ایک آلے کو درست مرمت نہیں کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں پائلٹ کی تمام کوششوں کے باوجود طیارہ پہاڑ سے ٹکرا گیا تھا۔ اگرچہ ماضی میں کئی ایسے فضائی حادثے ہو چکے ہیں جن کے بارے میں واضح الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پائلٹ کی غلطی یا فنی خرابی سے ہوئے، تاہم عموماً فضائی حادثوں میں پائلٹ کی غلطی اور فنی خرابی دونوں موجود ہوتے ہیں۔ سب سے بدترین حادثہ اس وقت پیش آیا جب 1977 میں ٹینریف کے رن وے پر 2 بوئنگ 747 طیارے آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ اس حادثے میں 583 لوگ ہلاک ہوئے۔ اس حادثے کی وجہ شدید دھند مواصلات کے نظام کی ناکامی تھی۔ 2009 میں US ایئر لائنز کا طیارہ ایئر بس 320 جب نیو یارک کے لیے گوڈیا ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تو وہ 2 پرندوں سے ٹکرا گیا جس سے اس کے دونوں انجن ناکارہ ہو گئے۔ کپتان نے طیارے کو بغیر کسی جانی نقصان کے دریائے ہڈسن میں اتار
اتار لیا تھا۔ ملائیشیا ایئر لائنز کے لاپتہ ہونے والے طیارے جیسا ہی واقعہ 2009 میں ایئر فرانس کے ساتھ پیش آیا۔ ایئر فرانس کی بس A330 ریڈ ڈیو جینیرو سے پیرس آ رہی تھی کہ طیارہ بحر اوقیانوس میں لاپتہ ہو گیا۔ اس طیارے کے ملبے کو ڈھونڈنے میں کئی روز لگے اور ماہرین کو حادثے کی تہہ تک پہنچنے میں 3 سال کا عرصہ لگ گیا، جبکہ 2014 میں ملائیشیا کا تباہ ہونے والا طیارہ سمندر میں گرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ ایئر فرانس کے طیارے کی تباہی پائلٹ کی غلطی سے ہوئی۔ طیارے کے انجن بند ہو گئے تھے، جس پر پائلٹ نے جس طرح رد عمل ظاہر کیا وہ طیارے کی تباہی کا باعث بن گیا۔ بلیک باکس کے ملنے کے بعد جو معلومات سامنے آئیں، اس سے ظاہر ہوا کہ طیارے کے عملے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ سخت طوفان نے طیارے کی تباہی میں اہم کردار ادا کیا ہو، لیکن شدید موسم کی وجہ سے جب طیارے کا آٹو پائلٹ نظام رک گیا تو پائلٹ نے اس پر جس رد عمل کا اظہار کیا وہ طیارے کی تباہی کا اصل سبب بنا تھا۔ لیکن اب طیارے اور پائلٹ کا تعلق انتہائی بدل چکا ہے۔ اب کمپیوٹروں پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔ 1982 میں برٹش ایئر ویز کا طیارہ لندن سے آکلینڈ جا رہا تھا جب وہ جکارتا کے قریب آتش فشاں غبار میں پھنس گیا۔ اس پائلٹ نے جو اس وقت پیغام دیا وہ ایوییشن کی دنیا کا ایک تاریخی پیغام بن گیا۔ پائلٹ نے کہا، ایک چھوٹا سا مسئلہ درپیش ہے، طیارے کے چاروں انجن بند ہو گئے ہیں، ہم اس صورتحال سے نمٹنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 4 انجن بند ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک معمولی مسئلہ آ گیا ہے۔ پائلٹ نے طیارے کو نوز ڈائیو کرائی جس سے طیارے کے 3 انجن دوبارہ سٹارٹ ہو گئے۔ پائلٹ نے طیارہ مینولی اتار لیا۔ پائلٹوں کی بہت تربیت کی جاتی ہے اور طیارے کا مکمل کنٹرول دیے جانے تک ان کو بہت تجربہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ان سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے۔ پائلٹ اور ایوییشن کے موضوع پر کتاب طیارے کیوں کریش ہوتے ہیں کی مصنفہ سیلویا رنگلی کا کہنا ہے کہ جب کچھ غلط ہو جائے تو اس کا الزام پائلٹ پر عائد کر دینا بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قربانی کا بکرا بنانے کی آسان سی مثال ہے، کیونکہ پائلٹ یا تو مر چکا ہوتا ہے یا فارغ ہو چکا ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ درجنوں چیزیں غلط ہو چکی ہوتی ہیں۔ مگر اینڈریو بروکس جو شاہی فضائیہ کے سابق پائلٹ ہیں اور پروازوں کے تحفظ کے حوالے سے لکھتے رہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آج کل ٹیکنالوجی اتنی بہتر ہے کہ پائلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جو ایک طیارے کو لندن سے بیجنگ تک بغیر پائلٹ کے پرواز کروا سکتی ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی بہت کم ہی ناکام ہوتی ہے اور مجھے نہیں یاد کہ ماضی قریب میں کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو جس میں انجن فیل ہوئے ہوں یا طیارے کے پر گر گئے ہوں۔ ایک مسافر نے اس وقت طیارے کو بحفاظت رن وے پر اتار لیا جب پائلٹ کی موت واقع ہو گئی تھی اور اس مسافر کی کوئی باقاعدہ تربیت نہیں ہوئی تھی۔ بعض ماہرین پائلٹ کی غلطی کو ایک مکمل غلط اصطلاح سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی غیر فائدہ مند ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ فضائی سفر محفوظ تر ہوتا جا رہا ہے۔ عالمی سول ایوییشن تنظیم کے مطابق 1985 میں، جو کہ فضائی سفر کے بدترین سالوں میں سے ایک تھا، 1900 سے زیادہ افراد ہوائی جہازوں کے حادثوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، جبکہ 2012 میں 9 ایسے مہلک حادثے تھے جن میں 372 افراد کی موت ہوئی۔ آ جاتے ہیں 2025 میں، فروری کے پہلے ہفتے میں 7 دنوں میں 6 جہاز امریکہ کے صرف ایک ملک کے اندر تباہ ہوئے، جبکہ ایک فلپائن میں امریکہ کا جہاز گر کر تباہ ہوا تھا۔ یہ اپنی جگہ پر حقیقت بالکل درست ہے کہ ان میں مرنے والوں کی تعداد نہایت کم تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں جس میں ایک مسافر جہاز ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا تھا امریکی، اس میں 64 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہر حادثے کی تحقیقات سے طیاروں کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ پاپلا لاڈو کے مطابق ہوا بازی ابھی بھی سیکھنے کے عمل سے گزر رہی ہے اور یہ جاننا اہم ہے کہ کیا ہوا، کیونکہ ہمیشہ کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس سوچ کا نتیجہ یہ ہے کہ پائلٹ اور طیارے دونوں کے لیے بہتری کی صورتیں موجود ہیں۔